22 फितने जहन्नुम वासिल, भारत के पट्टू ढेर हो गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से निकला। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ कौमी एक्शन प्लान की वफाकी एफेक्स कमेटी से मंजूर शुदा विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत अपनी रहम इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रखेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। कहा, अज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं और पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शाबाश जवानों, चुन चुन के मारो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा किया। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज के खिलाफ कार्रवाई में 22 खारजी हलाक हुए। कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुत्तहद है। देखा, हम ना कहते थे फितना है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा शाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आशिकार हो गए। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाले प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर आया हो गई। इसराइल की दुम कौन सीधी करेगा? पाकिस्तान का गजा से सयूनी फौज के इनखला और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। लोग दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गजा अमन अमल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वाज़ेह रास्ता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूज़ा कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात और नारवा सलूक के वाक़यात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और हुक्काम ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इंसानी हुकूक़ के कारकुनों, सहाफ़ियों समेत 2028 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के शुबे में या बगैर किसी इल्ज़ाम के मुस्लिम ख़ानदानों के घर गिराए गए। तशद्दुद और इम्तियाज़ी सलूक के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अहम मुलाकातें, खित्ते की दिफा की बातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद हासन मुनीर भी मुलाकात हुई शरीक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। जनरल फ़याज़ बिन हमीदुर रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात यकसा इक़दार, बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। पंजाब असम्बली भी आलमी मुहिम के हम कदम। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा आलमी मुहिम के आगाज़ के मौके पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहना है कि ये ऐवान ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इरादा करता है। ऐवान करार देता है कि ख़वातीन का वक़ार और सलामती रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ऐवान तस्लीम करता है कि इंसाफ की फराहमी को मौसर, तेज़ और काबिल एतमाद बनाना नागुज़ीर है।
بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ ہونے کا تاثر غلط ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنا مفصل جواب جمع کرا دیا۔ جیل حکام کے مطابق ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے کی جانے والی تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں سخت سرویلنس میں ہیں اور ان کے پاس موبائل فون سمیت کسی بھی ممنوع چیز کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیل رول 265 بانی پی ٹی آئی کو سیاسی گفتگو سے بھی روکتا ہے۔ خواتین پر تشدد نامنظور صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر الگ الگ پیغامات۔ آصف زرداری نے کہا، عورت پر تشدد نہ صرف انفرادی سطح پر غلط ہے بلکہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی، وقار کے منافی عمل اور معاشروں کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، حکومت خواتین کے حقوق کے تحفظ اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے پیکج سمیت متعدد اہم اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ جامع حکمت عملی میں نہ صرف اس طرح کے واقعات کے سدباب کے اقدامات شامل ہونے چاہیے بلکہ متاثرہ خواتین سے ہمدردی اور معاشرے کے استحصالی نظام کی اصلاح بھی شامل ہے۔ خواتین پر ہر قسم کا تشدد ناقابل قبول اور معاشرتی تنزلی کی علامت ہے۔ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کی عالمی دن پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا پیغام۔ کہا، خواتین کے تحفظ، وقار اور بنیادی حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی اور سخت عمل درآمد ضروری ہے۔ تشدد کا شکار خواتین کو انصاف، تحفظ اور مدد فراہم کرنا ریاست اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ خواتین پر تشدد کے خلاف آواز بلند کریں۔ خاموشی ظلم کو بڑھاتی ہے۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجابی زبان کو تعلیم، ثقافت اور عوامی زندگی میں مرکزی مقام دلانے کے لیے تاریخی اقدامات کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت وزراء اور سیکرٹریوں کا اجلاس، ہر ادارے کی پرفارمنس پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت جاری کر دی۔ پنجاب کے ہر راستے کو سرسبز بنانے کے لیے ریلوے ٹریک، سڑکوں اور نہروں کے کنارے شجرکاری کے اقدامات کی ہدایت۔ ویل ڈن جنرل ساحر شمشاد مرزا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت کا جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین، قومی دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی خدمات کو سراہا۔ صدر مملکت کی جانب سے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کی تعریف کی۔ آئین میں 27ویں ترمیم کے نتیجے میں جنرل ساحر شمشاد مرزا کے بعد کوئی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نامزد نہیں کیا جائے گا۔ مہنگی ہو گئی گیس، حکومت نے گیس مزید مہنگی کر دی۔ اوکرا نے گیس کی قیمت میں 7.14% تک اضافہ کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے گیس 4.89% مہنگی ہو گئی۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس کے نرخ میں 86 روپے 30 پیسے فی MMBTU اضافہ ہو گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس 7.14% مہنگی ہو گئی۔ سوئی سردن کے لیے گیس 118 روپے 47 پیسے فی MMBTU مہنگی۔ بہت بڑی سفارتی پیش رفت، چین اور امریکہ پاس آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ نے ٹیلی فونک رابطے کے بعد ٹرمپ کا سوشل میڈیا سائٹ پر بیان۔ کہا، ہمارا چین کے ساتھ تعلق انتہائی مضبوط ہے۔ یہ کال جنوبی کوریا میں 3 ہفتے قبل ہونے والی کامیاب ملاقات کا فالو اپ تھی۔ دونوں ممالک اپنے معاہدوں کو موجودہ اور درست رکھنے میں سنجیدہ ہیں۔ اب ہم بڑے اہداف پر نظر مرکوز کر سکتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مجھے اپریل میں بیجنگ آنے کی دعوت دی۔ میں نے صدر شی جن پنگ کو سال کے آخر میں امریکہ میں اسٹیٹ وزٹ کی دعوت دی۔ اتفاق کیا، باقاعدہ رابطہ بہت ضروری ہے۔ آئندہ بھی باہمی رابطے کا منتظر ہوں۔ یوکرین، روس سمیت کئی اہم موضوعات پر بھی بات کی۔ فینٹنل، سویابین اور دیگر زرعی مصنوعات بھی گفتگو کا حصہ تھیں۔
سندھ ہائی کورٹ نے ای چالان فوری روکنے کی زبانی استدعا مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ای چالان کے خلاف اسلامی مرکزی مسلم لیگ، راشد رضوی ایڈوکیٹ اور دیگر کی درخواستوں کی سماعت۔ ای چالان پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ ٹریفک پولیس، محکمہ داخلہ اور دیگر نے جواب جمع کرانے کی مہلت طلب کر لی۔ عدالت کا درخواست گزاروں کو درخواست کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت۔ سماعت 11 دسمبر تک ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کریڈٹ کارڈ بنانے والی خاتون سے زیادتی اور نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ۔ پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ ملزم زینب کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ پولیس رپورٹ پیش۔ اس کیس کی تفتیش میں میری زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کا موقف۔ عدالت برہم۔ ریمارکس دیے۔ پولیس کیسے تفتیش سے انکار کر سکتی ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں سرکاری کام سے انکار کرنے والے؟ یاد رکھیں مقدمے کے فیصلے تک پولیس کو کلین چٹ نہیں ملے گی۔ عدالت نے مقدمے کی تفتیش ایڈیشنل آئی جی کے سپرد کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ میں ڈینگی کے ڈیرے۔ سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 50 نئے مریض پہنچ گئے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ نے ڈینگی کی صورتحال سے متعلق یومیہ رپورٹ جاری کر دی۔ نجی اسپتالوں میں ڈینگی کے مزید 33 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں ڈینگی کے مجموعی مریضوں کی تعداد 74 ہو گئی۔ کراچی میں 16 نئے مریضوں کا اضافہ۔ سندھ میں ڈینگی سے ایک بھی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ سڑکیں بنیں گی سڑکیں۔ کراچی میں 315 اندرونی سڑکوں اور 60 شاہراہوں کی تعمیر کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تعمیر کے لیے 25 ارب روپے منظور کر لیے۔ کہا شہریوں کو خستحال انفراسٹرکچر اور ٹریفک جام سے نجات دلانے میں فنڈز رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ تعمیر نو کا کام فوری طور پر شروع ہونا ضروری ہے۔ چاہتا ہوں کہ کام جنگی بنیادوں پر مکمل ہو۔ مبارک ہو کراچی والوں کو۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے گرین لائن کوریڈور کے افتتاح کی تاریخ بتا دی۔ کہا گرین لائن کامن کوریڈور 31 اکتوبر 2026 تک کھول دیا جائے گا۔ منصوبہ شروع کرتے وقت کے ایم سی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، تاہم اب تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ریڈ لائن منصوبے کے مسائل بھی حل کر دیے ہیں۔ آئندہ چند روز میں اس پر باضابطہ کام شروع ہو جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 346 پوائنٹس کا اضافہ۔ 1,62,330 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 252 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ۔ 184 کمپنیوں کے حصص میں کمی۔ 123 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔ سہ ملکی کرکٹ سیریز کے 5ویں میچ میں آج زمبابوے اور سری لنکا مد مقابل۔ دونوں ٹیمیں شام 6 بجے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ان ایکشن ہوں گی۔ پہلے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دی تھی۔ اور اونچے مشکل گزار پہاڑی جنگلات سے چلغوزے توڑنا شاید چھیل کر چلغوزے کھانے سے زیادہ مشکل ہے۔ ویسے تو چلغوزہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ عام آدمیوں اسے کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر پاکستان میں اس سال چلغوزے کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھ گئی اور قیمتیں گر گئی ہیں۔